الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. محترم و مکرم صدر جلسہ، معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی خالق کائنات مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سکون کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ کیمرہ کے قریب میں ہیں وہ تھوڑا سا دور ہو جائیں تاکہ ریکارڈنگ اور اسی طریقے سے جو باہر لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں صحیح سے دکھائی دے۔ کیمرہ بار بار ہل رہا ہے، جس وجہ سے رحیم پورہ کی سرزمین پر مسلسل کئی سالوں سے پروگرام یہاں کے نوجوان کراتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ خیر امت کانفرنس کے نام سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب تک کئی علماء کرام اپنا خطاب فرما چکے ہیں۔
آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار۔ فتنہ یہ ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں سونے کو آگ کی بھٹی میں تپا کر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنا۔ یہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اور یاد رکھیے گا ہر آنے والا وقت پہلے کے مقابلے میں زیادہ مشکلات، مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا ہوگا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کو ہر دور میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی کہتی ہے۔ یہاں کیا کریں گے کہ جس سے آخرت کے لیے بہتر ہو، ہم نیکی کریں تاکہ اللہ رب العزت آخرت میں ہمیں میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جگہ دے۔ اس دنیا کے اندر ہم اللہ کو خوش کریں تاکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب نامہ اعمال کا وقت دینے کا وقت آئے تو اللہ رب العزت کے طرف سے جب نامہ اعمال ملے تو وہ داہنے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس دنیا کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، فتنے، خیر اور شر دونوں سب چیزیں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت تمام بندوں کو آزمانے کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت دونوں طریقوں سے آزماتا ہے، بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، اچھائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، فتنے میں ڈال کر فتنے میں نہ ڈال کر، دونوں طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور امتحان کے طور پر خیر اور شر دونوں طریقے سے میں آزماتا ہوں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم سب لوگوں کو میری طرف آنا ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہو چکا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ہیں، اللہ کہہ رہا میں خیر کے ساتھ بھی آزماؤں گا اور شر کے ساتھ بھی آزماؤں گا۔ تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ بھلا ہو رہا ہے، تم بیماری میں ہو، تم بھلائی میں ہو، بیماری میں نہیں ہو، صحت یابی میں ہو، ہر طریقے سے آزماؤں گا۔ آزمائش کی گھڑی ہے، آزمائش کا وقت ہے، نہیں ہے، فیصلہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کبھی مصائب کے ذریعے آزماتا ہے، مصیبتوں کا انبار ہے، مصیبتوں کا سامنے پہاڑ ہے، اور اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے، خوشحالی 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 خوشحالی۔ اللہ رب العزت کبھی بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے ہر گھر میں لوگ بیمار پڑے، کسی سے بھی حال پوچھیے کیا حال ہے، بس وہی جو وائرل چلا ہے۔ کیا حال ہے؟ وہی موسمی ہے۔ ہر گھر میں ڈینگو کے مریض ہیں، ہر گھر میں دیکھیے بخار ہے لوگوں کو۔ آج دیکھیے اچھا خاصا انسان مل رہا ہے، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ شام کو ملا، بھیا چل ہی نہیں پا رہا ہوں میں، گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، جوڑ جوڑ میں درد ہے، ایک قدم نہیں بڑھا پا رہا ہوں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ جب یہ صحیح کے صحت یاب ہمیں کر دے، اللہ رب العزت جب ان بیماریوں کو دور کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی آزمائش۔ اللہ بیماری دے کر بیماری لے کر آزماتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت مال دے کر اور مال لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ روپیہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ لے کر بھی آزماتا ہے۔
اللہ رب العزت کام دھام بڑھیا چلا کر بھی آزماتا ہے اور کام دھام کو اللہ رب العزت بند کر کے بھی آزماتا ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے. ساڑی کا دھندا بہت بڑھیا چلتا ہے. ہم لوگ خوشحال تھے, ساٹن بن رہے ہیں, دن بھر میں 2-3 ساڑی تھی, لے کر جاتے تو خوش و خرم رہتے تھے. کیا بھائی آج 2 ساڑی, بڑھیا پیسہ ہے. ہفتے میں جمعہ کے دن پہنچے, اتنی ساڑی تھی بک گئی. لیکن آج کیا ہے, ساڑیوں کا انبار ہے. 2-3 لوگ جو بھی مل رہے ہیں, کہو نہیں بھائی 50 ساڑی ہے, 100 ساڑی ہے, 200 ساڑی, 400 ساڑی, 500 ساڑی, انبار لگا ہوا ہے. کیا ہوا؟ اللہ مال دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے, اللہ مال لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے. اللہ رب العزت خوشحالی میں بھی آزماتا ہے, اللہ رب العزت سستائی میں بھی آزماتا ہے, اللہ مہنگائی میں بھی آزماتا ہے. یہ رب کا قانون ہے. یاد رکھیے گا, اہل ایمان کو اللہ رب العزت کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو کیوں آزماتا ہے؟ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ یہ شکر گزار ہے کہ نہ شکر ہے. آج ساڑی نہیں بک رہی ہے تو کیا کر رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں. آج ساڑی نہیں بک رہی, مشینیں بند ہیں, برا بلا کہہ رہے ہیں. کن کو؟ فلنوا ہے, ڈمکوا ہے, کچھ نہیں ہے. وہ ان کے دور میں اچھا تھا, یہی جملہ, ان کے دور میں اچھا تھا, ان کے دور میں اچھا نہیں ہے. ان کا دور بہت بڑھیا تھا, ان کا دور برا ہے. یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے, اور اگر ہم اہل ایمان ہیں تو خوش ہو جائیں, ہم شکریہ ادا کریں. اللہ تو جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, اللہ تو جس حال میں رکھے گا میں خوش ہوں, اللہ میں خوش ہوں. اللہ رب العزت مجھے کچھ شکوہ نہیں ہے, آج تو مجھے نہیں دے رہا ہے, آج کم ہے, کل زیادہ ہوگا, کل پھر کم ہو جائے گا, پھر زیادہ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ رب العزت سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں بڑے ہی واضح انداز میں کہتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا اس بات. اللہ کیا کہتا ہے؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے, لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے کہ میں ایمان لے آیا, آزمائے نہیں جائیں گے. آج مولی غفران کہتے میں تو محمد رمضان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, میرے ابا مسلمان ہیں, میرے دادا مسلمان ہیں. کیا مولی غفران کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا, انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ کہہ رہا ہے ان سے پہلے جو لوگ تھے, یعنی ان سے پہلے اور جو لوگ اہل ایمان تھے, اللہ نے ان لوگوں کو بھی آزمایا. اللہ رب العزت یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان کا لبادہ اڑا ہوا ہے, صرف ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے میں مسلمان ہوں, میرا نام محمد غفران ہے, لیکن اندر کچھ اور کھچڑی پکڑی ہو. ایسا تو نہیں. اللہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اور یہ دنیا کی چیزیں, دنیا کی مال و دولت, یہ آزمائش ہے. آزمائش کن کن صورتوں میں آج ہوتی ہے, یا ہو چکی یا ہونے والی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے مال اور دولت کی وجہ سے آزمائے. غور سے سنیے, یہ مال جس سے بڑی محبت ہے, آ رہا ہے ماشاءاللہ, آ رہا ہے الحمدللہ, آ رہا ہے مال, آ رہا ہے نا, بہت اچھا ہے الحمدللہ سبحان اللہ. لیکن جیسے ہی یہ مال ختم ہونے لگے, مال نہ آئے, اس کے بعد کیا ہوا؟ شروع ہو گیا گریا وزاری, ہو ہی نہیں رہا, یہ ہے وہ ہے. یہ مال اور یہ اولاد, یہ دونوں فتنہ ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر سورہ تغابن آیت نمبر 15 میں کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. بے شک یہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے. یہ مال اور یہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے, فتنہ ہے. کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ جب یہ مال اللہ کے فرائض سے تمہیں غافل کر دے, جب یہ مال کمانے کے ذریعے یہ دکان دوری, یہ تمہارے ریڑھی لگانا, یہ بازاروں میں جا کر بیچنا, یہ تم بازاروں میں دکان لگاتے ہو, مشین چلاتے ہو, جب یہ دکان, یہ ٹھیلے اور یہ مشین تمہیں نمازوں سے روک دے, فتنہ ہے, فتنہ ہے, فتنہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مال آئے چاہے جیسا ہو, حلال ہو حرام ہو, کوئی تمیز نہیں ہے.
مال آئے، بس مال آئے، کسی طریقے سے مال آئے. لیکن میرے نبی کا فرمان یہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان یہ نہیں ہے کہ مال چاہے جیسے آ جائے، بلکہ مال میں حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے. مال کہاں سے کما رہے ہو، کیسے کما رہے ہو، کہاں سے لا رہے ہو، کہاں خرچ کر رہے ہو. قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. تمہارے قدم ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ جواب نہ دے دو مال کہاں سے کمائے تھے، کہاں خرچ کیے، یعنی حلال طریقہ تھا کہ حرام طریقہ تھا، خرچ کہاں کیے، فلم دیکھنے میں، کس کی فلم، خان صاحبوں کی فلم دیکھنے میں، یا کہاں خرچ کیے، نیٹ پیک بھرانے میں، یا کہاں خرچ کیے. جن جن چیزوں میں خرچ کیے ہو قیامت کے دن جب تک جواب نہیں دے لو گے قدم نہیں ہلنے والا ہے. ہلا لو قدم. جب یہ مال نمازوں سے دور کر دے، جب یہ مال قرآن سے دور کر دے، جب یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی اطاعت سے دور کر دے، جب یہ مال سنت سے دور کر دے، جب یہ مال و دولت سنت سے نفرت کرنے کا طریقہ بتا دے، یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. مال کیسا ہو چاہے جیسا نہیں، مال کیسے آئے یہ کہ ہمیں یہ فارمولا اپنانا چاہیے کہ مال کیسا ہو نبی کے کہا جیسا. نبی نے کیسے کہا ہے مال کمانے کا. کسی کو دھوکہ مت. ساڑی کے اندر کوئی عیب آ جائے تو بتا دو، یہ ساڑی کے اندر یہ عیب ہے، یہ کپڑا ہے اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ سبزی دے رہا ہوں اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ فلاں چیز دے رہا ہوں یہ عیب ہے. عیب بتا دو تو ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے شبہات کے فتنے کے ذریعے آزمائے جائیں گے. منمانی چاہت، یعنی جو دل میں آئے کر لیں، دل کے اندر آئے جوا کھیلنے کی جوا کھیل لیں. یہ شبہت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ چاہت جو پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر یہ آ جائے کہ شراب پی لے، یہ بھی آزمائش. ان شبہات جو دل کے اندر پیدا ہو رہے اللہ ان کے ذریعے بھی آزمائے گا. دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ نہیں فلاں کو ہم اپنا گرل فرینڈ بنا لیں، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ فتنہ ہے. جب تمہارے دل میں یہ پیدا ہونے لگے، منمانی چاہتے آنے لگے، یاد رکھیے گا کہ یہ فتنہ ہے اور اللہ آزما رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں فرماتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ اللہ کا فرمان ہے. لوگوں کے دلوں میں من چاہی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی. غور کیجیے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اہل ایمان جاگو، اے ایمان والو ذرا غور سے سنو. اللہ کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کے دلوں میں من چاہی چیز، من پسند چیزوں کو ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے. ان من پسند چیزوں میں کیا ہے؟ عورتوں کی محبت. اللہ اکبر. عورتوں کی محبت میں آج ہر نوجوان گرفتار ہے. شادی ہو گئی ہے تو بھی، شادی نہیں ہوئی ہے تو بھی، شادی ہو گئی ہے تو بیوی کی محبت، ماں کی محبت ختم، ماں کی ممتا کو بھلا دیا، باپ کے محبت کو بھلا دیتے ہیں، بہن کی محبت کو بھلا دیتے ہیں. شادی ہوتے ہی گھر بار الگ ہے، نہ باپ سے مطلب ہے، نہ ماں سے مطلب ہے، نہ بہنوں کا خیال ہے. میرے بھائیوں اللہ رب العزت کا من پسند چیزوں کی محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی لوگوں کی. اس میں پہلی چیز من النساء، عورتوں، والبنین، بیٹوں کی محبت، اور سونے اور چاندی کے یہ خزانے جو ہیں کمائے ہوئے جو ہیں رکھے ہوئے جو ہیں ان کی محبت، بہترین قسم کے گھوڑوں کی سواریوں، چوپایوں کی، کھیتوں کی محبت. لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے. اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ جو دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ اس سے، اللہ نے جو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے. یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. دنیا کی چیزیں لٹ جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. آج آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس. آج آپ امیر ہیں، کل کوئی امیر ہو، کوئی اور امیر ہوگا. کل دن مولی غفران غریب تھے، آج امیر ہیں. آج مولی غفران امیر ہے، کل غریب ہو جائیں گے. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ جب کبھی کسی کے پاس آتی ہے، کبھی کسی کے پاس سے جاتی ہے. میرے بھائیوں اس کی محبت جو دل میں بیٹھائے ہوئے ہیں یہ دنیاوی ساز و سامان ہے. اللہ کے پاس جو ہے اس سے بہتر ہے. میرے بھائیوں اور کون سے فتنے ہیں؟ سوشل میڈیا کا فتنہ. آج دیکھ لیجیے سوشل میڈیا کا فتنہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے. آج ہر شخص اس میں گرفتار ہے. یہ سوشل میڈیا کا فتنہ جو فیس بک 10 سال پہلے چلاتے تھے، کبھی گانا سنے تھے فیس بک پر؟ بتائے کوئی
10 साल 12 साल पहले जो फेसबुक चलाया जाता था, कभी गाना सुने थे उस पर? नहीं, आज है उस पर। जो नौजवान सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वो जानते होंगे क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी कैसी चीजें होती हैं। क्या था ये? फेसबुक बनाया किस लिए गया था? जरा तारीख पढ़िए, दोस्तों से बात करने के लिए। आज एक याद रखे बेशर्मी का अड्डा हो चुका है, बेहयाई है उसमें। पर्दे नाम की चीज कुछ नहीं, हया नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक तरीके से फितना उठ चुका है, इसको दबाने की जरूरत है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जरा इसका इस्तेमाल इस हिसाब से करिए कि कयामत के दिन जब नामा अमाल हाथ में हो तो ये ना हो कि अरे फलाने मियाँ मौलाना गुफरान जरा देखिए, आप फला तारीख में फला दिन आप फला वक्त में एक गाना फेसबुक पर डाले हुए थे, 1000 लोगों ने देखा, 1 लाख लोगों ने देखा। आप देखेंगे वो तमाम लोगों के गुनाह, 1 लाख जो देखे हुए तमाम लोगों के गुनाह आपके नामा अमाल में है। मेरे भाइयों, ये फितना नहीं तो बहुत शौक है आज नौजवानों को सोशल मीडिया पे गाना डालने के लिए। बहुत सारे लोग मेरे अकाउंट में हैं, जब खोलिए उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखने के लिए तो गाना है कि नहीं? मेरे भाइयों, फितना है, फितना है। 30 सेकंड का गाना है, आज हर नौजवान लगा रहा है, लेकिन एहसास नहीं है उसे कि कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एहसास नहीं कि कहा जा रहा है, उसे एहसास नहीं कि नामे अमाल में क्या लिख रहा है। कयामत के दिन मेरे भाइयों, जब नामे अमाल होगा तो रोओगे उस दिन। जब नामे अमाल होगा तो तुम तसव्वुर जो नहीं कियोगे, वो भी गुनाह वहां पर होंगे, तब क्या करोगे? कुछ मौका हाथ नहीं होगा। ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब फितना है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हयात मुबारका के अंदर ही बहुत सारे फितनों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये फितने होंगे, ऐसे ऐसे फितने होंगे। और इन्हीं फितनों के मद्देनजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, ज़रा एक हदीस देखिए, मुस्लिम शरीफ की 118 नंबर की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितिल लैलिल मुज़लिम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि तुम लोग इन फितनों से पहले जल्दी जल्दी नेकी कर लो, यानी ये फितने की घड़ी आ जाए इससे पहले तुम लोग जल्दी जल्दी नेकी कर लो। और ये फितने कैसे होंगे? ये फितने तारीख रात के टुकड़ों के मानी होंगे, यानी ये फितने जो तुम लोगों के लिए दरमियान आएंगे ऐसे फितने होंगे, तारीख रात के टुकड़ों के मानिंद होंगे। इनके आने से पहले जल्दी जल्दी तुम नेकी कर लो, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, नेकी को काम कर लो, कुरान की तिलावत करो, सदका व खैरात करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो फितने का दौर ऐसा दौर होगा कि जिस दिन आदमी युस्बिहु रजुलुन मुमिन व युमसी काफिर, कि आदमी सुबह तो इस हाल में करेगा कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिर। और वो फितने का दौर ऐसा होगा, वो फितनों का दौर ऐसा होगा मेरे भाइयों कि आदमी रात को तो मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और वो फितने का दौर ऐसा दौर होगा कि मेरे भाइयों कि आदमी अपने ईमान का सौदा चंद टकों के बदले कर देगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ये फितने के दौर आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है, फितनों के दौर में खैर उम्मत का क्या किरदार है? उम्मत मोहम्मदिया का क्या किरदार है? क्या किरदार होगा? आज उम्मत मोहम्मदिया की क्या हालत है? आज खैर उम्मत की क्या हालत है? वो खैर उम्मत जिनके अखलाक, जिनके आदाब और जिनके तमाम हरकत और सकनात से लोग मुतासिर होकर मुसलमान हुआ करते थे, आज ये खैर उम्मत की क्या हालत है? वदा में तुम हो नसारा, तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। ये खैर उम्मत की हालत है मेरे भाइयों। आज ये खैर उम्मत गैरों के फैन है, ये खैर उम्मत गैरों के तरीके पर चल रहे हैं। ये खैर उम्मत के नौजवानों के बाल देख लीजिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों की चाल देख लीजिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के कपड़े देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के चलने का अंदाज देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों पे मोबाइल की इस्तेमाल करने का अंदाज देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के हालात देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के रातों दिन देखिए, ये खैर उम्मत के नौजवानों के शौक देखिए। ये खैर उम्मत का किरदार क्या होना चाहिए? भूले पड़े हुए। डर से लेकर जाइएगा कुछ, क्या किरदार होगा? नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे,
کھیلیں گے, واٹس اپ کریں گے, راتوں کو میچ کھیلیں گے, راتوں کو میچ دیکھیں گے, سٹے بازی کریں گے, ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اور فائنل کا انتظار کریں گے. کیا کریں گے یہ خیر امت کے نوجوان؟ نماز پڑھیں گے. یہ خیر امت کے نوجوان نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. پڑھیں گے بھائی, ایک بار کہہ تو دیجئے انشاءاللہ. یہ خیر امت کے نوجوان غیروں جو یہ آج کل جو آدھا بال اڑا دیتے اور بیچ میں سے جو بال کھڑا کر لیتے جانوروں کی طرف, وہ رکھیں گے؟ عہد کیجئے. یہ جو بال کٹوا لیتے ہیں, کون بالر ہے؟ فلانے بالر ہے, اس کا بال یہاں سے اٹھا, بیچ میں سے اٹھا ہوا ہے, رکھیں گے؟ وعدہ کیجئے. ہم لوگ خیر امت ہیں. کتنے لڑکے چھپا رہے ہیں ابا نے. میں سب کو کہہ رہا ہوں, کسی پر میں تانا نہیں کس رہا ہوں. بال اس طریقے سے رکھیں گے کہ وہ بال رکھیں گے کہ جو برابر ہو. بولیے نوجوانوں, بولیے, میں آپ ہی سے مخاطب ہوں, آپ ہی مستقبل ہیں ہمارے. خیر امت, یہ خیر امت کے یہ جو مشن ہے آگے بڑھانے والے آپ ہیں, وہ بال رکھیں گے؟ کہیے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. آج سے زور سے کہیے نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. عہد کر رہے ہیں, مسجد کے اندر ہے, یاد رکھیے گا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کیے ہوئے ہیں, اللہ کے گھر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. خیر امت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خیر امت کا کردار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فتنوں کے دور میں خیر امت اللہ سے پناہ طلب کرے. کیا کرے؟ اللہ سے پناہ طلب کرے. اللہ سے کہے کہ اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. یہ فتنے کا دور ہے, اللہ میں تیرے پناہ میں آتا ہوں. یہ فیشن کا دور ہے, اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. یہ فلانے میاں کے بال کٹے ہیں ایسے, اللہ میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ یہ سود کا فتنہ ہے, میں اس سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ یہ زناکاری کا فتنہ, اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ, اللہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. پہلے پناہ طلب کرے. حدیث اٹھائیے, مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف میں 2867 نمبر پہ حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, کہ تمام فتنوں سے تم لوگ پناہ طلب کرو جو چھپے ہوئے اور جو ظاہر ہو گئے. یعنی اگر زناکاری کا فتنہ دیکھ لیے ہو, اگر بال کا فتنہ دیکھ لیے ہو, پینٹ پھٹے کا فتنہ دیکھ لیے ہو, سٹے بازی کا فتنہ دیکھ لیے ہو, اور اسی طریقے سے ماں باپ یہ جو ستائے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ہے. ماں باپ کو جو لوگ مار رہے ہیں, اگر یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ بھی فتنے میں ہیں. اگر یہ چیزیں دیکھ لیو, اللہ سے پناہ طلب کرو. جو نہیں دیکھے ہو, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے, جو باطن ہے, تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ قالوا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو صحابہ کرام نے کہا, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں. یہ صحابہ کا معیار تھا, یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پناہ مانگو, اس سے پناہ مانگو. اللہ کے نبی نے یہ کہا جو فتنے ظاہر ہیں, جو باطن ہیں, جو چھپے ہوئے, جو کھلے ہوئے, ان سے پناہ مانگو. صحابہ کرام نے کہا, بیک زبان کہا, نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں جو فتنے ظاہر ہو گئے, جو فتنے چھپے ہوئے ہیں, جو فتنے کھلے ہوئے ہیں, جو فتنے چھپے ہوئے, تمام سے پناہ میں آتے ہیں. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ خیر امت کہاں ہے؟ کہاں پر ہیں ہم؟ ذرا اور آگے بڑھیں. اللہ رب العزت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ فتنوں سے پناہ مانگے. کیا کہا؟ حدیث اٹھائیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ترمذی میں یہ حدیث 3233 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, یا محمد اذا صلیت فقل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو کہیں. اے محمد, کہنے والا کون ہے؟ ہمارا رب. اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے. اے محمد, جب آپ نماز پڑھ لیجئے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے, اللہم انی اسألک فعل الخیرات
وترك المنکرات وحب المساکین. یہ آپ اللہ سے کہیے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کی کاموں کے لیے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں گناہوں کو چھوڑنے کے لیے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکینوں سے محبت کرنے لگوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے میرے روح کو قبض کر لینا. اے اللہ اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا. یہ میرے نبی کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے, اللہ رب العزت سکھا رہا ہے. میرے نبی کہہ بھی رہے ہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کے کاموں کے لیے. ہم سوال نہیں کرتے, اللہ سے کہہ رہے نبی اللہ گناہوں کے چھوڑنے کے لیے میں سوال کرتا ہوں. ہم نہیں کہتے ہیں اے اللہ مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنے کا میں سوال کرتا ہوں. لیکن آج غریبوں سے ہم نفرت کرتے ہیں, مسکینوں سے نفرت کرتے ہیں. مسکین ہمارے گھر نہیں آنے چاہیے, غریبوں کو ہم اپنے دعوت میں نہیں بلاتے ہیں. میاں ہمارے لڑکے کا ولیمہ ہے لیکن ولیمہ میں آنے والا کون ہے؟ فلانے گدیدار ہیں, فلانے سیٹھ صاحب ہیں, فلانے میاں ہیں جن کے کروڑوں کی جائیداد ہے, جن کے پاس کروڑوں کے پیسے ہیں, جن کی اتنی زمین جائیداد ہے, اتنے رتبے والے ہیں, اتنے شہرت والے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا انبار ہوتا ہے لیکن نہیں ہوتا تو غریب ایک نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو غریب ایک جو ہمارا پڑوسی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے تو کون ایک صحیح العقیدہ ایک صحیح منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں دعوت بھی بانٹ دیے گئے ہیں. مسکینوں کو کی بات الگ ہے لیکن آج وہاں بھی سنی اور اسی طریقے سے دیوبندی میں اس طریقے سے روڑا اٹکایا جا رہا ہے, اس طریقے سے پیسا جا رہا ہے کہ مسکینوں کی بات بعد میں کیجیے, پہلے وہاں بھی اور سنی میں ہم لڑ رہے ہیں کہ نہیں. پہلے مولی غفران سے بہت لوگ سلام کرتے تھے, آج نہیں کر رہے ہیں. پہلے بہت لوگوں کے ہاں یہ تھا لیکن آج نہیں ہے. یہ دکھ کا ماحول ہے. مجھے دعوت نہیں چاہیے صاحب. ایک خون کا آنسو روئیے کہ وہ اتحاد کہاں گیا جب تمام لوگ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن آج وہابی, دیوبندی, بریلی, یہ ٹوپی وہ ٹوپی, یہ پگڑی وہ پگڑی, اس میں بٹے ہوئے ہیں. میرے بھائیو اللہ سے پناہ طلب کرو, یہ بھی ایک طریقے کا فتنہ ہے. ذرا اور آگے بڑھیے. ان فتنوں کے دور میں خیر امت کا کردار یہ ہوگا عقید توحید کی حفاظت کریں, اپنے عقید توحید پر ثابت قدم رہیں, ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے. یہ فتنے کا دور ہے. مصیبتیں آئے, پریشانیاں آئے, بچے نہ ہو, گھر کے اندر کلکاریاں نہ ہو, فلانے یہاں چلے جاؤ. گئے بچے ہو گئے. میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی کے 2-3 سال بیت گئے, اجمیر شریف کا بھی چکر لگا ہے, مراد پوری نہیں ہوئی. ہاں صاحب جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. بچے نہیں ہوئے, چلو اجمیر شریف. کہاں گیا عقیدہ؟ نکل گیا جنازہ. یہ فتنے کا دور ہے. پریشانیاں آ جائیں, گھر کے اندر شیشہ ٹوٹ جائے, بچے گرنے لگے, سامان گر کر ٹوٹنے لگے, کچھ ہو جائے, بلی کود جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, عقیدہ بگڑ جاتا ہے ہمارا. کیا کریں گے اس فتنے کے دور میں؟ اس عقیدے کو پکڑ کے. شیشہ ٹوٹ کے جانے دیجیے صاحب. رات میں جھاڑو نہیں لگانے کا, گھر میں ٹوٹی کنگھی نہ ہو بھیا, گھر کے اندر الٹے چپل نہ ہو بھیا. دلہن فلاں ٹائم آنا چاہیے, اماوس کی رات ہے, فلانے کی رات ہے, 3, 13, 23, 24, 25, 26 کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. عقیدہ یہی ہمارا بگڑ رہا ہے. کہاں عقیدہ ہے ہمارا؟ اس فتنے کے دور میں ہمارا سب سے پہلا کردار یہ ہوگا کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اور جو بھی پریشانیاں آئیں, جو بھی مصیبتیں آئیں, جو کچھ بھی آئے, یہ تصور کر لے کہ اللہ کی طرف سے, مان لے کہ اللہ کرنے والا ہے. اللہ کہہ بھی رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ تغابن آیت نمبر 11 اٹھائیے, پڑھتے جائیے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اعلان کر رہا ہے, اللہ ہمارا پالنہار ہے, اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ ہمیں کھلانے والا, اللہ ہمیں پلانے والا, اللہ سب کچھ کرنے والا. اللہ کہہ رہا اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچے تو یاد رکھنا یہ اللہ کی اجازت سے ہے. فلانے کا ڈر مت دکھاؤ. رات کو اتنے بجے یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ایک اہل حدیث کا بچہ اس کو نہیں مانتا,
ایک صحیح العقیدہ اس کو نہیں مانتا. رات میں کچھ ہو دن میں کچھ ہو اللہ کی اجازت ہے. پریشانی آ گئی مصیبتیں آ گئی اللہ کی اجازت ہے. کام دھندے بند ہو گئے ساڑیاں نہیں بک رہی اللہ کی اجازت ہے. گھر میں بچے بیمار پڑ رہے ہیں سب کو وائرل فیور ہو رہا ہے بکری لا کر پورے محلے میں گھمانے کے بعد کاٹ کر اس کو کھانے. یہ نہیں ہے کہ بیماریاں ختم ہوئی, یہ بیماری اللہ کی وجہ سے. کالی بکری لانی ہے بھائی, گھر گھر چندے اتارے جا رہے ہیں, کالی بکری لا کر پورے محلے میں گھما رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے کہ یہ پورا جو ہے پوری بلائیں پوری مصیبتیں پورا بخار ڈینگو سب کچھ لیے اور اس کو کاٹتے پھر خود ہی کھا جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے بھیا. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ باذنہ, یہ اللہ کی اجازت سے. اللہ اگر کہہ دے کہ بیماری ختم تو ختم. اللہ نے جب تک فیصلہ کیا ہوا تب تک رہے گا. اللہ رب العزت آگے کہتا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ ان کے دلوں کو درست کر دیتا ہے, اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے, اللہ رب العزت ان کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ بیماری کب ختم ہونے والی, کب آنے والی, کب جانے والی, کب تمہاری ساڑی بکے گی, کب فلانے کا کیا ہوگا, اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے پناہ مانگیں. نمبر 2 یہ کرنا ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں, عقیدے توحید کی. نمبر 3 قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لیجیے. یہ خیر امت کا کردار ہوگا. ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے, پھر کچھ نہیں بچا آپ صاحب. ہم 2 اصول اپناتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ ہمارا اصول ہے, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت. تو قرآن اور حدیث کو کب تھامنا ہے؟ جب یہ فتنے کا دور آ جائے, مصیبتیں آ جائے, بلائیں آ جائے, ہم آگ کی بھٹی میں آزمائش کی بھٹی میں جھونک دیے جائیں, اب اس میں ہم تپائے جا رہے ہیں, تو وہاں سے ہم کھڑے کھوٹے بن کر نکلے قرآن حدیث کو ہاتھ میں تھامے ہوئے. جو بھی ہے یہ اللہ کی اجازت. اللہ کیا کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی قرآن مجید اور کھلی ہوئی کتاب آ چکی ہے. کیا؟ بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی قرآن مجید اور کھلی ہوئی کتاب آ چکی ہے. اور اللہ رب العزت کہتا ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوان سبل السلام, کہ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو سلامتی والی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَيُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ, کہ اللہ رب العزت اس شخص کو پھر کیا ہوتا ہے ظلمات سے اور اندھیروں سے نکال لیتا ہے, اور پھر کیا ہے ان کی رہنمائی سیدھے راستوں کی طرف کرتا ہے. کب؟ جب فتنے میں آدمی پڑے. قرآن حدیث آ گیا ہے, قرآن ہے کہ اللہ کا فرمان ہے, اس کو تاب لو, پکڑ لو اس کو, اور پھر اللہ ہدایت دے گا, اللہ رہنمائی کرے گا ہمارے. اللہ رب العزت سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں سیدھا مارگ دکھائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بتلائے گا. اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی. کون سا راستہ جنت میں جانے والا ہے, چلو فلاں میاں نماز پڑھ لو, چلو فلاں میاں صدقہ کر لو, چلو فلاں میاں قرآن پڑھ لو. اللہ ہدایت دے گا. کب؟ جب قرآن کو تھام لو گے. یہ قرآن کا معاملہ ہے. ذرا حدیث اٹھائیے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے 4607 نمبر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو. علیکم بسنتی, نبی کی سنت کو تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کردار ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں, نبی نے جو کیا ان کو مضبوطی سے تھام لو. اب نوجوانوں پھر پھنس رہے ہو تم. میرے نبی نے اس بال سے منع کیا, حدیث واضح طور پر ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بال سے جو کنارے کنارے سے بالکل مونڈ دیے گئے ہوں, اڑا دیے گئے ہوں اور بیچ میں چھوڑ دیا گیا. نبی کہہ رہے علیکم بسنتی, میرے سنت کو مضبوطی سے تھام لو. پھر آگے تھامو گے, تھام لو میرے بھائی, تھام لو نوجوان, تم بہت امن میں ہو. اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو جائے
को भी छोड़े हुए, नबी के फरमान को भी छोड़े हुए हो। अल्लाह कहीं कहर ना नाजिल कर दे। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी सुन्नत को, और इसी तरीके से वो खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता थे उनकी सुन्नत को भी मजबूती से थाम लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है तमस्सुक बिहा व अद्दु अलैहा बिन नवाजिज, उनको मजबूती से थाम लो, दांतों से पकड़ लो वो। और इसी तरीके से व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई नई बातों को ईजाद करने से बच जाओ। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर जो भी नई चीज़ ईजाद की जाए, जो भी नई चीज नेकी के नाम पर की जाए, दीन के नाम पर की जाए, याद रखिएगा कि वो बिदात है। और इसी तरीके से कुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बिदात गुमराही है। मेरे भाइयों, आज कौन नबी की सुन्नत को पकड़ेगा? आज कौन नबी की सुन्नत पर है? कौन खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर है? खैर उम्मत कहाँ है आज? आज खैर उम्मत बस इसी चीज में है, टोपी कैसी है, पगड़ी किस रंग का है। मेरे भाइयों, इसी चीज में मत रहो। मेरे भाइयों, अपनी वहदानियत को, अपने इत्तेहाद को गैरों के सामने मत लाओ कि मेरे भाइयों ये मत बावर कराओ कि अरे ये तो वो है जिनसे हम सलाम करना गवारा नहीं करते, अरे ये तो वो है जिनको हम शादियों में बुलाना गवारा नहीं समझते, अरे ये तो वो है जिनसे हमारा इख्तिलाफ चलता है, अरे ये तो वो है जिनके प्रोग्राम होंगे तो हम कैंसिल करा देंगे, अरे ये तो वो है इनके साथ ऐसा हो तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मौका मत दो, ये ऐसी चीजें लोगों को बावर मत कराओ कि हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे ऊपर जुल्म करने लगे। ये दिखा दो हम वो हैं एक कुरान के मानने वाले, हम वो हैं एक हदीस एक नबी को मानने वाले, हम वो हैं एक काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने वाले, हम वो हैं एक शरीयत को मानने वाले हैं। हम अपना फैसला क़यामत के दिन करेंगे, क्योंकि नबी का फरमान है मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में बकिया जहन्नम में जाएंगे। लड़ने की जरूरत नहीं है पगड़ी पर, लड़ने की जरूरत नहीं है टोपी पर, लड़ने की जरूरत नहीं है अहले हदीस पर, वहाबी पर, 24 नंबर पर, देवबंदी पर। फैसला वहां होगा कि 73 फिरके में एक फिरका जन्नत में जाने वाला कौन है, टोपी है, पगड़ी है, या फिर ये नंबर वाले जिनको तुम लोग नंबर दिए पड़े। ये है कि कौन है, फैसला अल्लाह करने वाला। जब मेरे नबी का फरमान है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करो, कुरान को पकड़ लो, और उसके बाद फैसला वहां पर हो जाएगा। और इसी तरीके से फितनों के दौर में इबादत करो, फितनों के दौर में ज्यादातर घरों में रहो, फितनों के दौर में तुम लोग जो भी चीज करो सोच समझ कर करो, कहीं ऐसा नहीं कि ये हम फितने में पड़ जाए, गुनाह में मुब्तला हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज है, ये गुनाह है, ये अल्लाह के नाराज करने का जरिया। ऐसी चीजों को सोच कर और समझ कर करने की जरूरत है मेरे भाई। ये चंद बातें थी जो मैं खैर उम्मत कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हुआ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके महबूब खतीब आ चुके, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस तरीके से सुकून और इत्मीनान से मेरी बात को सुना, और मेरी कुरान और हदीस की बात को आप लोगों ने अहमियत और इसी तरीके से दीगर और चीज़ें जो भी बयान की गई आप लोगों ने उसको सुकून इत्मीनान से सुना। अब मैं आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ। आखिर में दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो लोग फितने में पड़ चुके, इलाहुल आलमीन अपने रहमत कामिला के ज़रिए उन्हें फितनों से निकाल दे। इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर सुधार पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ जो भी फितने पैदा हो रहे हैं, जो भी फितने सर उठा रहे हैं, इलाहुल आलमीन उन फितनों को अपने रहमत के ज़रिए ख़त्म कर दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को एक बना दे, नेक बना दे। इलाहुल आलमीन हम लोगों का खात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।